بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم نماز کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ جماعت کی نماز، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ جماعت کی نماز اکیلے نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جماعت سے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز، اور آپ نے وہی نماز گھر پر 27 مرتبہ ریپیٹ کیا، تو 27 مرتبہ ریپیٹ کرنے کے باوجود مسجد میں ایک مرتبہ جو نماز پڑھی تھی جماعت سے، وہ نماز افضل ہوگی گھر میں 27 مرتبہ ظہر کی نماز ریپیٹ کرنے کے باوجود۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ امام جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا، کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان پر واجب ہے کہ وہ امام کی اقتداء کریں، یعنی امام کے پیچھے پیچھے وہ کام کریں جو امام کرتا ہے، اور نماز کے کسی بھی عمل میں امام سے آگے نہ بڑھیں۔ اگر کوئی مقتدی ایسے وقت میں آتا ہے جب امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تھا، یعنی مقتدی کو رکوع نہیں مل سکا، تو وہ رکعت اس کی شمار نہیں کی جائے گی، اور اس پر ضروری ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام نہ پھیرے اور کھڑا ہو جائے، پھر ایک رکعت پڑھے اور اس کے بعد وہ سلام پھیرے۔ جمعہ کی نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجمعہ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانو۔ تو جمعہ کی نماز یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، سوائے عورتوں کے، غلاموں کے، بیماروں کے جو طاقت نہ رکھتے ہوں، سردی کھانسی یا زکام ہے تو اس کی وجہ سے جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوتی، لیکن بیمار جو واقعی طاقت نہیں رکھتا مسجد جانے کی، اس سے جمعہ کی نماز ساقط ہے۔ اسی طریقے سے مسافر سے بھی جمعہ کی نماز ساقط ہے، لیکن جمعہ کی جگہ پر وہ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ جمعہ کے ارکان کیا ہیں؟ جمعہ کے پیلرز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر خطبہ دینا، سب سے پہلے خطبہ ہوگا، یہ جمعہ کا پیلر ہے۔ اسی طریقے سے مقتدیوں کے لیے خاموشی سے امام کا خطبہ سننا بھی یہ جمعہ کا پیلر ہے۔ ضروری ہے کہ مقتدی امام کا خطبہ خاموشی سے سنیں۔ اور تیسرے نمبر پر 2 رکعت جماعت سے نماز ادا کرنا، امام کا خطبہ سننا اور خطبہ دینا، اور 2 رکعت نماز جماعت سے ادا کرنا، یہ نماز جمعہ کے پیلرز ہوئے۔ عیدین کی نماز، یعنی عید الاضحیٰ
اور عید الفطر کی نماز شوال کی پہلی تاریخ کو عید کے موقع پر اور 10 ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جماعت سے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرأت زور سے کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں، یعنی 7 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں سورہ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں۔ باقی نماز عام نمازوں کے جیسے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عید کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس نماز کے لیے نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے۔ جنازہ کی نماز، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کا دیہانت ہو جائے، وہ مر جائے، تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ اسی کو نماز جنازہ کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان میت کا جنازہ امام اور قبلہ کے درمیان رکھا جائے۔ جب امام جنازہ کی نماز پڑھانے جا رہا ہے تو جنازہ کو امام کے سامنے میں رکھا جائے، مردے کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد۔ پھر اگر جنازہ مرد کا ہے تو امام مرد کے سینے کے قریب کھڑا ہوگا، اور اگر جنازہ عورت کا ہے تو امام عورت کے جنازے کے بیچ میں کھڑا ہوگا۔ پھر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے گا، اور جو لوگ مقتدی ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ لیں گے، اور سب لوگ سورہ فاتحہ آہستہ سے پڑھیں گے۔ کوئی دوسری سورہ بھی اس میں موقع ملتا ہے تو ملا سکتے ہیں۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کر سب لوگ آہستہ سے درود شریف پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا، دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے، اور تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو سب لوگ مردے کے لیے دعا کریں گے آہستہ سے، اور چوتھی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تو دائیں طرف سلام پھیر دے گا، اور مقتدی بھی دائیں طرف سلام پھیر دیں گے۔ دائیں اور بائیں طرف بھی سلام پھیرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ استسقاء کی نماز، جب بارش رک جائے اور اکال پڑ جائے تو اللہ سے بارش مانگنے کے لیے یہ نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جماعت سے پڑھی جانے والی یہ نماز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، پانی دے۔ اسی نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس میں عید کی نماز کے جیسے، یاد رکھیں یہ نماز عید کی نماز کے جیسے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات زوائد اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات زوائد قرأت سے پہلے ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں لوگوں کو توبہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، یہ نماز بھی جماعت سے پڑھی جانے والی نمازوں میں سے ایک نماز ہے، جو کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو۔ جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے یہ نماز پڑھی جاتی رہے گی۔ تو گویا کہ یہ نماز لمبی پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتا ہے اور 4 سجدے ہوتے ہیں۔ نفلی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفلی عبادتیں بھی ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کو پورا کر دے گا۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ نفلی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ثواب ضرور ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نفلی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوتا۔ فرض نمازوں میں
سنت مؤکدہ کی لسٹ کیا ہے، تعداد کتنی ہے؟ تو فرض نمازوں میں سب سے پہلے فجر کی نماز آتی ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، اسے ہلکا اور مختصر پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ الکافرون سورہ نمبر 109 اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص سورہ نمبر 112 پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہوگی، اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے۔ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے اور بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عصر کی نماز میں صرف 4 رکعت فرض ہے، نہ پہلے سنت مؤکدہ ہے اور نہ ہی بعد میں۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء سے پہلے کوئی سنت نہیں، البتہ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس طرح کل ملا کر سنت مؤکدہ کی تعداد 12 رکعات ہوئیں، اور سنت غیر مؤکدہ یعنی جن کی تاکید نہیں ہے، یہ کب کب ہے؟ عصر سے پہلے 4 رکعت اور مغرب سے پہلے 2 رکعت، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ رات کی نماز اور وتر کی نماز۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، اگر کسی کو ڈر ہو، بھے ہو کہ فجر کا وقت ہو جائے گا تو اب 1 رکعت پڑھ کر ساری نماز کو وتر بنا لے۔ تو 2 رکعت کر کے رات کی نماز پڑھی جائے اور اخیر میں 1 رکعت پڑھ لے تاکہ ساری نمازیں وتر ہو جائیں گی۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے، اذان کا وقت نہ ہو جائے۔ لیکن اس نماز کو رات کے تیسرے پہر میں ادا کرنا سب سے بہتر ہے۔ رات کے تیسرے پہر میں یہ نماز پڑھی جائے تو سب سے بہتر وقت ہوتا ہے۔ رات کی اس نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ لمبا کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کبھی 11 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی 13 رکعت پڑھتے تھے، زیادہ تر 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آخری 3 رکعتوں میں، جو آخری 3 رکعتیں ہوں گی، ان میں سورہ الاعلیٰ، سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص پڑھنا سنت ہے۔ چاشت کی نماز۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، میرے دوست نے، میرے خلیل نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، موت تک میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے، وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنا، ونوم علی وتر، اور وتر پڑھ کر سونا۔ تو یہ 3 کام ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 3 کاموں کی وصیت کی تھی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، چاشت کی نماز پڑھو اور وتر پڑھ کر کے سو۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تقریباً فجر کی اذان کے 2 گھنٹے کے بعد، موسم کے اعتبار سے 1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوپہر میں سورج ڈھلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چاشت کی نماز کی تعداد کم سے کم 2 رکعات
اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہیں۔ استخارہ کی نماز، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے جب کوئی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ یہ دعا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کا، دیا کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی طاقت رکھنے والا ہے۔ میں طاقت سے محروم ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو سارے غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری زندگی اور نتیجہ کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے گزران کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے نتیجہ کے اعتبار سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور جہاں کہیں بھی ہو میرے لیے بھلائی یقینی بنا دے، بھلائی مقدر کر دے، پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ یہ دعا ہے جسے ہم استخارہ کی دعا کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد، یعنی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا یہ تحیہ ہے کہ مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، اگر بیٹھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔